السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہم سب کچھ سنیں یا سنائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانہ غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے۔ یا رب العالمین، تیری ان بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام بھیجا ہے، تو اس کے صدقہ طفیل تو ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، گنبد خضراء کے تصور میں کھو جائیں اور نہایت ادب کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ بڑی محبت کے ساتھ پیش کرے۔ پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے، یا رسول اللہ آپ سارے عالموں کی جان ہے۔ تو پھر سے اپنی جانوں کو پیش کرتے ہوئے بڑی محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ پڑھی، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، یہ سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے، اور سفر کا مہینہ لوگوں میں اس طریقے سے کہ یہ مہینہ اچھا نہیں ہے یا وہ ہے نہیں، یہ تو مظفر ہے، سفر المظفر، اور اس میں بہت سے بزرگان دین کا وصال ہے۔ ہمارے انڈیا کے عشق و محبت اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا 25 سفر المظفر کو آپ کا وصال ہوا ہے، اور اب جو 28 آنے والی ہے، وہ 25 کے بعد جب 28 آئیں گی تو وہ 28 اہل بیت اطہار کے حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے رسول حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کی وہ تاریخ ہے 18 سفر المظفر کی۔ اس لیے آج کا ٹاپک، آج کا موضوع ہم نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح پر کو چنا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی سیرت پاک کو سمجھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے، جو ساری کائنات کے خالق اور مالک ہے، ہم سب کا پروردگار ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، تنہا واحد ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنا بندہ بنا لے، اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے، نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، بس اللہ ہم سب کی جائز دعائیں قبول و مقبول فرما لے۔
تو آئیے ہم نواسہ رسول جگر پارہ بطول، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بے شک میرے آقا کا گھرانہ نور، نور والے آقا کے گھر کا بچہ بچہ جو ہے وہ سب نور والے ہیں، اور ان نور والوں کے نور سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نورانی بنا دے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون امام حسن؟ کون امام حسن؟ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، حبیب کبریا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نواسے۔ کون امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جو کون؟ مولا علی مشکل کشا کی من کن تو مولا حاضر علی مولا، آقا نے جسے مولا کہا کہ جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کا مولا ہے۔ وہ علی شیر خدا کے فرزند، نور عین اور خاتون جنت، شہزادی رسول، مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت، آقا رحمت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور اللہ کے حبیب ہمارے آقا نے فرمایا بیٹی ماں باپ کی رحمت ہوتی ہے، بیٹی ماں باپ کی کون ہے؟ رحمت ہے۔ تو رحمت للعالمین کی رحمت جناب سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کہ جو جنت میں تمام عورتوں کی سردار قرار پائی گئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام عورتوں کی سردار مقرر کیا ہے۔ آپ کی والدہ جناب سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا، آپ کے بھائی کون؟ امام حسن، کہ آپ کے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جنہوں نے اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ، اپنے فرزندوں کے ساتھ اس کربلا کے میدان میں اسلام کو زندہ کیا۔ امام حسن کون ہے؟ امام حسن کہ جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سید کہا، یہ میرا بیٹا۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما تھے، اور آپ کے داہنے سائڈ میں ننھی سی عمر کے 3-4 سال کے چھوٹے سے بچے، کون؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ افروز تھے، بیٹھے ہوئے تھے اپنی نانا کے پاس۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا، آقا حسن اور حسین کو، حسنین کریمین کو اپنا بیٹا کہتے تھے، اپنا بیٹا فرماتے تھے۔ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اور یہ میرے بھی بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اتنی محبت، اتنی محبت، اتنا لگاؤ تھا۔ جو نانا اور نانی کو جو محبتیں ملی ہیں نا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے، کہ آپ نے اپنے نواسوں کو اتنی محبت کی، اتنی محبت کی۔ تو آپ حدیث پاک سنیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں ننھی سی عمر کے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے آقا کریم ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو میرا بیٹا ہے نا، یہ سید ہے، سید ہے مطلب مسلمانوں کا سردار ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا۔ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں اس کی وجہ سے یہ 2 مسلمانوں کے گروہ کو صلح کرائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ جب اس کا واقعہ یہ ہوا تھا
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے نواسے جب آپ کو خلافت ملی اس کے بعد بڑا تکلیفوں کا دور تو حضرت آپ کے بابا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے وقت سے ہی بنو امیہ نے بڑے فساد پیدا کیے تھے، کوفہ والوں نے بڑی تکلیفیں دی تھی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے لیے ایک الگ قسم کی جنگ شروع تھی، اور آپ کون؟ امام حسن، جنہیں خلافت راشدیہ کے 5ویں امام، خلفۂ راشدین جو کہتے ہیں نا، تو 4 کے بعد 5ویں امام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور جب آپ خلیفہ ہوئے تو پورے کوفہ میں دشمنوں میں 1000 میں جو حدیث پاک ہے نا کہ 1000 میں سے ایک جنت میں جائے گا، 999 جہنم میں گھسیٹے جائیں گے۔ یہ 999 کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو صرف دنیا ان کا دین بھی دنیا کے واسطے ہوتا ہے، اور اسے دنیا کمانے کے لیے وہ دین کو بیچ دیتے ہیں۔ انہیں دین سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، دین کے لیے وقت نہیں ہوتا، دین کے لیے وہ دین کو ایک الگ اس میں رکھتے ہیں کہ بس پیدا ہوئے، کھایا پیا، مر گئے، مرنے کے بعد قرآن پڑھ لیں، پڑھا دیا جاتا ہے، سمجھتے ہیں جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ ان قسم کے لوگوں کی بھرمار دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے تبھی سے ہے۔ ہر اچھے کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، ظلم سہنے پڑتے ہیں، اور دنیا دار جو ہے نا یہ تکلیف دیتے رہتا ہے۔ تو 999 تو اس وقت بھی وہی جہنمی تھے، انہیں تو دنیا، روپیہ، پیسہ، شراب اور زنا اور بری چیزوں سے لگاؤ تھا، تو سچا کہاں برداشت ہوتا ہے؟ تو امام حسن کے خلاف بغاوت کی، اور بغاوت میں یہ ہوا کہ ادھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ شہید ہو گئے تھے، شہید کر دیے گئے تھے۔ اب آپ کے بعد تو آپ ہی کو تخت جو ملنا تھا خلافت کا، تو یہ دشمنوں نے یہ ایک ایسی چال چلی، ایسی پولیٹکس کی کہ آپ کے خلاف ہو کر، اب جب یہ خلاف ہونے کے بعد جو یہ اتنا جنگ کا ماحول ہو گیا، اور ہوا یہ کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانب بھی بے حساب لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آپ کا لشکر تیار ہو گیا، اور ادھر حضرت امیر معاویہ کا لشکر تیار تھا۔ ایسے وقت میں جب امیر معاویہ نے دیکھا کہ یہ تو بہت زبردست جنگ ہوگی، اور یہ ایک کئی کو کاٹ ڈالیں گے، کیونکہ ان میں محبت ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کی محبت ہے، اسی لیے وہ ایسا ہو جائے گا۔ اسی لیے کیا کیا کہ پھر اندر سے ایک چالیں چلی گئی، یہ میرا موضوع نہیں ہے ڈیٹیل بتانے کا، وہ چالیں چلی گئی اور آپ کے خلاف میں بہت بہکایا گیا۔ یہاں تک ہوا یہ کہ پھر خود ہی امیر معاویہ نے خبر بھیج دی کہ آپ صلح کر لیں، کہ صلح میں فائدہ تھا۔ کون؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کی شرافت کا دیکھیے کیا مثال ہے شرافت کی، کہ آپ نے بادشاہت کو چھوڑ دیا، آپ بادشاہ اور خلیفہ بنتے رہتے، لیکن صرف دیکھا کہ یہ 2 گروہ جو دور حد انتہا تک آمنے سامنے ہیں، اور یہ دونوں گروہ مل کے جب جنگ کریں گے، غزوہ ہوگا، تو یہ کتنے کے کتنے سارے کاٹ دیے جائیں گے، مار دیے جائیں گے۔ اسی لیے آپ نے صلح کرنے کو پسند کیا کہ مسلمان کو خون نہ کرے، اور مسلمانوں کو نہ مارے، اور آپ نے صلح کر لی اور کہا ٹھیک ہے میں اپنی خلافت چھوڑتا ہوں، اپنا حق چھوڑتا ہوں۔ آپ نے حق چھوڑا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی بڑی قربانی! اور یہ تو ہونا ہی تھا۔ لوگ کہتے ہیں آپ نے صلح کیوں کی تھی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے جو بات نکل گئی کہ میرا یہ فرزند جو ہے یہ سید ہے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے، میری امت کے 2 گروہ آپس میں صلح کر لیں گے۔ آقا نے جب 4 برس کی عمر میں آپ کی زبان اطہر سے یہ بات نکل گئی، تو وہ تو ہو کے رہنا تھا، ہونا ہی تھا، کیونکہ آپ کی زبان سے جو نکل جاتا تھا، سورج کو کہہ دیا سورج وہیں رک گیا، چاند سے کہہ دیا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ کی زبان سے جو نکلا ساری کائنات اس کو کرنے کو تیار ہو جاتی تھی،
اس کے پیچھے لگ جاتی تھی. آپ جو کہہ دے حضور، آپ جو کہہ دے تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے یا رسول اللہ. آپ کی زبان سے آپ کو تو سب معلوم ہوتا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو علم غیب نہیں تھا، آپ کو اور کوئی غیب کیا. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا، تم سے نیہا ہو بھلا، جب نے خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے چہرہ کس کے جیسا، آپ بالکل آپ کا جو چہرہ تھا نا وہ بالکل شبیہ مصطفیٰ تھا. سب سے زیادہ مشابہت آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی. آپ کا چہرہ جو تھا، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم، پیارے آقا کی وصال کے بعد کی بات ہے، فاروق اعظم جب باہر نکلے تو نماز پڑھ کے یا نماز پڑھا کے، حدیث پاک ہے، تو نکلے تو دیکھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے. آپ نے بڑے پیار سے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی ساتھ میں ہی ہیں، آپ نے انہیں بڑے پیار سے اپنے کاندھے میں بٹھا لیا. آقا تو کاندھے میں بیٹھاتے تھے، فاروق اعظم نے بھی انہیں اپنے کاندھے میں بٹھایا، اور کاندھے میں بٹھانے کے بعد پیار کیا اور کہا، اے حسن آپ نا اپنے بابا کے جیسے نہیں، آپ تو میرے آقا رسول اللہ جیسے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کا چہرہ تو ہو بہو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہے. سبحان اللہ. یہ سن کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی مسکرا دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی میں ایک بات اور یاد آئی کہ حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کا دور خلافت تھا تو آپ نے کیا کیا تھا، آپ نے جب وظیفہ مقرر کیا تو وظیفہ کیسا مقرر کیا تھا کہ جو بدر کے صحابی تھے نا انہیں 5000 وظیفہ، جو بدر کی جنگ میں جو شامل ہوئے تھے ان کو سب سے زیادہ وظیفہ ملتا تھا. لیکن آپ نے انہی کے برابر یا ان سے کچھ زیادہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وظیفہ دیا. تو آپ کے جو فرزند تھے، آپ کے جو بیٹے تھے فاروق اعظم کے، انہوں نے کہا کہ اے میرے بابا، یہ تو تب بچے تھے بدر کے وقت میں، اور ہم تھے جو حضور پاک کے ساتھ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہر جنگ میں ساتھ میں رہے، پھر آپ نے ہم سے بھی زیادہ انہیں وظیفہ کیوں دیا. تو قربان جائے فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر، آپ کے بولنے پر آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے کیا کہہ دیا تم نے کہ انہیں میں وظیفہ زیادہ نہ دوں تو کیوں نہ دوں؟ ایک بات بتاؤ، تم میں اور ان میں کیا برابری؟ تم اور وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بتاؤ، کیا تمہاری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ کیا تمہارا باپ، کیا تمہارے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہوئے؟ کیا تمہاری نانا سبحان اللہ سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کیا آپ کی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے؟ اے حسن، اے میرے بیٹے، اے میرے فرزند، آپ نے کیسے کہہ دیا؟ ان میں اور آپ میں تو کہیں دور تک برابری نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جن کی برابری کوئی کر ہی نہیں سکتا. اور پھر کون حسن؟ کیا آپ کا چہرہ جو آپ کو دیکھ لیتا تھا وہ بالکل آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جاتی تھی. اتنا خوبصورت چہرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے جیسا بنا کے بھیجا. اتنا مشابہت تھی آپ کے چہرے میں، جو حضور پاک کے چہرے سے جو مشابہ سب سے زیادہ تھے. امام حسن سر سے لے کے کاندھے تک، اور کاندھے سے لے کے قدموں تک رسول اللہ کے جیسے امام حسین تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے آقا کے جیسے. اور بھی امام کون حسن آپ کی تعریف ہے کہ جنہوں نے مدینہ منورہ سے 25 حج پیدل کیے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ، 25 حج پیدل کیے تھے. آپ کے بارے میں اللہ اکبر مورخین نے، اور نہ جانے اس ٹائم جو زمانے میں دشمن تو چل ہی رہے تھے، ہر اچھوں کے تو دشمن ہوتے ہیں نا. یہ تو زمانہ گواہ ہے، وقت گواہ ہے. جب اچھے آئے ہیں دنیا اس کی دشمن بنی ہے، اور دشمن بنتی رہے. اللہ نہ بنے بس. اللہ اچھوں کے ساتھ ایک احاطہ کیا ہوتا ہے، اللہ کی محبت.
اللہ کا قرب ہوتا ہے. اور لیکن جو دشمن ہوتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں ہم انہیں گالی بکے, ان کو برا بولے, ان کے کیریکٹر پہ لاچھن لگائے, ان کو کچھ بھی الٹا سیدھا بولتا رہے, تو ان کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. عزت تو ساری اللہ کے گھر میں ہے, اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عزتیں تو ساری میرے پاس ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے نواسے جن کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیا گیا, یہاں تک حتیٰ کہ اتنا کہہ دیا کہ آپ رات میں نکاح کرتے صبح کو طلاق دے دیتے. اللہ اکبر. اور آپ نے کسی نے 70, کسی نے 90, کسی نے 100, کسی نے 700 ایسا ایسے لکھ دیا الٹا سیدھا کہ اتنی شادیاں کی تھی. اللہ اکبر. اتنی شادی کرنے والا 25 حج پیدل جاتا ہے کیا؟ 25 حج جس نے پیدل چل کر سواری رہنے کے باوجود, آج شیاب چتور نے ایک حج کیا پیدل انڈیا سے جا کے. کتنی تلائی, کتنی تعریفیں, صحیح میں آفرین ہے ان کے جانے پر. یہ جسے چاہتا ہے اللہ ویسا بلاتا ہے. آپ نے 25 حج شہزادہ رسول ہو کر سواری رہنے کے باوجود 25 حج اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ پیدل چل کر آ کر حج کیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کیا اتنے سارے نکاح کرنے کا ٹائم تھا ان کے پاس؟ آپ کی تو عبادتوں کا کیا کہنا, اس قدر عبادتیں تھی. اور پھر کون جن کی تعریف جتنی کرے کم ہے. آپ میں ادب اتنا تھا, آپ میں ادب اتنا تھا. کون حسن کہ جو اپنی ماں سے اتنی محبت کرتے کہ حضرت جناب سیدہ بی بی عائشہ, بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب کھانا کھانے دسترخوان پہ بیٹھتی نا, اور آپ کے ساتھ امام حسن ہوتے کھانا کھانے, تو دیکھتے کہ امی کھانا شروع جب تک نہیں کرتی آپ لقمہ منہ میں نہیں ڈالتے, آپ کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. دیکھتے رہتے میری امی جب کھانا منہ میں ڈال لیں, لقمہ لے لیں, اس کے بعد وہ لقمہ اٹھاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا پیارا وہ جناب سیدہ نے مارک کیا, محسوس کیا کہ میرا یہ بیٹا یہ. تو پوچھا اے حسن کیا بات ہے, کیا بات ہے, تم لقمہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ پوچھا. ماں تو سمجھتی ہے لیکن پوچھنا تھا, پیار کی بات تھی, لاڑ کی بات تھی. پوچھا اے حسن کیا بات ہے, تم جب تک ہم شروع نہیں کرتے آپ کھانا نہیں اٹھاتے ہو, کیا بات ہے؟ کہتے ہیں امی حضرت بات یہ ہے کہ کہیں بے ادبوں میں اللہ میرا نام نہ لکھتے. آپ کے لقمہ اٹھانے کے پہلے میں لقمہ کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ میری ماں جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت بنائی ہے. اور آج اولادوں کا حال یہ ہے کہ ماں کا ادب نہیں ہو رہا, احترام نہیں ہو رہا. وہ کارٹون اور وہ پکچر, وہ ٹی وی, وہ فضول کے یہ مائنڈ کرافٹ اور نہ جانے کیا کیا فضول چیز میں اولادیں ان کو اپنا خدا بنا کے بیٹھ گئی ہے 24 گھنٹے. اولادوں کا حال یہ ہے کہ ان کو ماں کا اور باپ کا ادب ہی ختم ہوتے جا رہا ہے. انہیں تو بس اچھا بولنا, اچھا بولنا ہی بند کر دو والدین, ایسا ہو گیا ہے آج کل کا ماحول. اللہ تعالیٰ سب اولادوں کو اللہ تعالیٰ اپنے والدین کے فرما بردار بنائے, نیک بنائے, محبت کرنے والے, عزت کرنے والے بنائے اللہ تعالیٰ. تو یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کا ادب کیسا ادب, کتنا پیارا ادب کہ لقمہ منہ میں نہیں رکھتے جب تک آپ کی والدہ لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھ لیتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون, یہ اتنا بڑا وہ ہے کہ آپ نے اس وقت جو صلح کر لی تھی نا, اپنی خلافت دے دی تھی امیر معاویہ کو, اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ یہ دیا کہ جو ایک وقت میں خاموش ہو جاتا ہے نا, ظالم کے سامنے چپ ہو جاتا ہے, برداشت کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ ساری کائنات میں اس کی اقتدار کر دیتا ہے, اس کی بادشاہت کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں امام مہدی کو کر دیا ہے. امام مہدی جو ہے نا وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے آئیں گے, اور ان کے پیچھے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ان کی امامت میں ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. سبحان اللہ. یہ کتنا بڑا شرف ہے, یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل سے وہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر دنیا میں تشریف لے کر آئیں گے. اتنا بڑا فیضان ہے. تو اور پھر کون ہے سر جن کی تقریر حضرت علی کرم اللہ وجہہ. حضرت علی کون ہے؟ باب العلم. حضور پاک ہمارے آقا مدینۃ العلم ہے, مدینہ شہر کو بولتے ہیں. ہم جس مدینے میں جاتے ہیں نا وہ مدینہ منورہ ہے. وہ کیا ہے؟ مدینہ منورہ ہے. ورنہ ہر سٹی کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟
مدینہ. تو مدینہ یعنی سٹی، شہر. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حبیب کبریا ہے، اللہ کے حبیب ہے، اور آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں. میں کون ہوں؟ مدینۃ العلم ہوں، میں علم کا شہر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے، باب العلم ہے. اور جبرائیل جب میرے پاس آتے ہیں نا علم لے کر، جبرائیل علم لے کر کے آتے ہیں. جبرائیل تو میرے آقا سے علم سیکھتے تھے، اللہ کے حکم سے قرآن کی وحی لاتے تھے. لیکن جب کہا الف لام میم، کون لائے؟ جبرائیل امین. کون لائے؟ جبرائیل امین. فرشتوں کے سردار وہی لاتے تھے نا. جب سورہ بقرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ لوح قرآنی کیا ہے؟ الف لام میم. میرے آقا فرماتے ہیں، بول کے خاموش ہو گئے. بول کے کیا ہوا؟ خاموش ہو گئے. چہرے کو پڑھنے لگے. سمجھ میں آیا کیا؟ کیونکہ تو لوح قرآنی کس کو بولتے ہیں؟ جس کی میننگ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو معلوم ہے، اور کسی کو جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم ہے. آپ چاہتے تو آپ بھی بولتے کہ عربی میں یہ لفظ تو ہے نہیں، اے جبرائیل کیا بول رہے ہو؟ کیونکہ قرآن کیا ہوا؟ عربک میں آیا نا. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ تعجب سے دیکھ رہے تھے کہ آقا پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے، لیکن آقا نے ایسا نہیں پوچھا. فرماتے ہیں آگے بولو، اے جبرائیل آگے بولو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین جب وہی لے کر آتے ہیں تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل نا میرے پاس وہی لے کے آتا ہے تو شہر میں کیا ہوتا ہے؟ ایک بار آتا ہے. شہر میں کیا ہوتے ہیں؟ ایک بار آتے ہیں. لیکن اے علی تم سے 2 مرتبہ ملتے ہیں. دروازے سے جب کوئی شہر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آتا بھی ہے اور جاتا بھی ہے. تو آپ کون ہو؟ باب العلم ہو، علم کے دروازے ہو. آپ کے بابا کون؟ علم کے دروازے. آپ کی نانا کون؟ مدینۃ العلم، علم کا شہر. اور پھر آپ کے علم کا کیا کہنا، آپ کے علم کا کیا کہنا. اس قدر آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ کیا ہوا؟ ایک مرتبہ آپ بڑے اچھے سے غسل کر کے، اور نور تو آپ سمجھ سکتے ہو نا، میں کیا بتاؤں. جسے حضور پاک کا مشابہ کہا جائے، ان کے چہرے کا نور کیا ہوگا، ان کا چہرہ کیا ہوگا. وہ چہرہ والضحیٰ والا چہرہ ہوگا کہ جس کی قسمیں اللہ تعالیٰ جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے. وہ نانا کے چہرے والا نواسا. وہ چہرہ کیا چہرہ، کہ اب آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ چہرہ کیا چہرہ تھا. وہ چہرہ جو والضحیٰ، اے محبوب آقا اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں کھائی، ان کے نواسے، آپ کے نواسے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے. اور نواسے بھی کون؟ جو ہم شبیہ، ایک دم آپ کے جیسے دکھنے والا آپ کا چہرہ. تو وہ چہرہ جب آپ غسل کر کے آتے ہوں گے تو کیا خوبصورت دکھتے ہوں گے. اللہ 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 اکبر. تو ایک مرتبہ کی بات ہے، آپ نے بڑا تازہ اچھا غسل کیا، اور آپ کی زلفیں، سبحان اللہ زلفیں رہتی تھی. چھوٹے چھوٹے بال نہیں رہتے تھے، بڑے بڑے یہ اچھی زلفیں کاندھوں تک بھی رہتی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زلفیں یوں ہوا کرتی. بڑے زلفوں سے پانی ٹپک رہا تھا، خوبصورت زلفیں، اور اس میں پھر امامہ شریف پیدا ہوا. سبحان اللہ. اور کپڑے بھی ماشاءاللہ اچھے پہنے ہوئے تھے. کپڑے بھی ماشاءاللہ اچھے والا پیرہن پہنا ہوا تھا، اچھا والا جبہ پہنا ہوا تھا. سبحان اللہ. اور زلفیں، اور اس پہ امامہ شریف، اور وہ چہرے کا نور کہ تیری نسل پاک میں بچہ نور کا، اور تو ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. وہ نورانی فرزند حضور کے، وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے تیار ہو کے اچھے طریقے سے گھر سے باہر نکلے، کسی کام سے جا رہے تھے. تو ہوا یہ کہ سامنے سے ایک یہودی آ رہا تھا. سامنے سے کون آ رہا تھا؟ ایک یہودی آ رہا تھا. یہودی آیا اور اس نے کیا کیا؟ آپ کو یوں دیکھا، پھر یوں دیکھا اوپر سے نیچے تک، سر سے پاؤں تک، ایسا گھور کے دیکھا 2 مرتبہ. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کا گھورنا دیکھا تو پوچھا کیا دیکھ رہا ہے؟ کیا پوچھا؟ تو ایسا مجھ کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ سر سے پاؤں تک میرا معائنہ کیوں کر رہا ہے؟ کیوں دیکھ رہا ہے مجھے؟ ایسا پوچھا. تو کہنے لگا کہ اے حسن، آپ کے نانا نے ایک حدیث پاک بیان کری ہے، میں اس کی تشریح چاہتا ہوں. کہا آپ کے نانا کہتے ہیں
کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ پھر یہ دیکھو، آپ کو دیکھو اور پھر مجھ کو دیکھو، آپ کو دیکھ کے تو لگتا نہیں کہ آپ قید خانے میں ہو، اللہ اکبر، کتنی جلن، کتنی حسد، آپ کو دیکھ کے لگتا نہیں آپ قید خانے میں ہو، اور مجھے دیکھو، میرے کپڑے پھٹے پرانے، میرے ہونٹ سوکھ رہے ہیں، میرے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے، کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور میرے حالت اتنے برے ہوئے ہیں، میرا چہرہ کیسا بنا ہوا ہے۔ اب مجھے تشریح کرو اس حدیث پاکی کہ آپ کے نانا تو کہتے ہیں کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا تنگ ہے، اور کافر کے لیے دنیا کیا ہے؟ جنت ہے۔ پھر یہاں تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کے لیے تو جنت دکھ رہی ہے اور میرے لیے یہ قید خانہ نظر آ رہا ہے۔ آپ مدینۃ العلم کے نواسے، آپ باب العلم کے نواسے، آپ کو اتنا علم آپ کے تو خون میں، وہ جناب سید ابی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ مبارک، جو شہزادی رسول ہے اور جن کی نمازوں کا عالم یہ اور عبادتوں کا اور علم کا عالم یہ، اس ساری رات آپ جناب سیدہ جب کام سے فارغ ہو جاتی، سارا مدینہ سو جاتا، آپ اپنی نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی، اپنے رب ذوالجلال کو منانے کے لیے مناجاتیں کرتی، نماز میں قرآن پڑھتی تو پڑھتی چلی جاتی، جن کے گھر میں جبریل وہی لے کر آتے تھے، ان کے علم کا کیا کہنا، پڑھتی چلی جاتی، اور جیسی پہلا سجدہ کرتی تو فجر کی اذان اللہ اکبر کی آواز آتی، آپ کہتی ہے اللہ، مناجات کرتی نماز کے وقت کہتی ہے اللہ تو نے راتیں اتنی چھوٹی چھوٹی کیوں بنائی ہے، جو تیری فاطمہ ایک سجدہ کرتی ہے اور دن نکل جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا خاندان ہے کہ علی بابا نبی نانا گھرانہ ہو تو ایسا ہو، وہ حسن ابن علی وہ فاطمہ زہرا کے نور عین۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو ان سے ایسا سوال، انہوں نے کہا، ان کے پاس تو نالج کا تو ٹھکان نہیں، اس قدر نالج والوں کے گھر سے، ان کے جسم سے پیدا ہوئے وہ نورانی لوگوں کے نورانی خون، سبحان اللہ، کہا کتنا پیارا جواب دیا، کیا حدیث پاک کی تشریح کی، کہا اے شخص سن، تو نے بجا فرمایا، تو نے کہا کہ مجھ کو دیکھ کے لگتا نہیں کہ میں قید خانے میں ہوں، اور تجھے دیکھ کے لگتا ہے کہ تو قید خانے میں، تو بات سن، تو کہاں جانتا ہے رے، کیا کہا، تو کہاں جانتا ہے، تو اگر یہ بات جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں میرے لیے کیسے انتظام کر رکھے ہیں، جنت میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیسی جنت سجائی ہے، اگر تو وہ دیکھ لینا تو پھر مجھ کو جو دیکھ رہا ہے نا، یہ قید خانے جیسی زندگی ہے۔ جنت کے وہ جوڑے، جنت کے وہ تخت و تاج، جنت کے وہ ہیرو جواہرات، اس حساب سے تو نہ میرا گھر یاقوت کا، نہ میرا سر پہ تخت وہ ہیرے جواہرات کا تاج ہے، لیکن جنت میں تو مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے، جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا ہے۔ اگر تو وہ دیکھ لے تو سمجھ لے کہ اس کے بنسبت میں یہ بھی قید خانے کی زندگی جی رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سن، تیرے لیے جو تجھے لگ رہا ہے نا کہ یہ جنت نہیں ہے، تیرے لیے اگر تو کفر میں مر جائے نا تو تیرے لیے جہنم کے ایسے ایندھن اور ایسی تکلیفیں تیار کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جب تو اس میں جائے گا نا تو تیرے لیے یہ جو دنیا ہے جو لگ رہی نا بھوک پیاس کی، یہ تجھے جنت ہی لگے گی کہ اللہ وہاں تو بھی اچھا تھا، یہاں تو کتنی سزائیں مل رہی ہے۔ کیا جواب دیا ہے، کیا جواب دیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ کی ذہانت کے یہ چھوٹی سی بات تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسے ذہین امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کیا کہ راستے میں ایک شخص دکھا کہ جو بیٹھ کے تنہائی میں اپنا کھانا کھا رہا تھا، ایک روٹی اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ کھا رہا تھا، روٹی کھا رہا تھا، اور سامنے ایک کتا اس کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو
تو وہ کیا کر رہا تھا, انہیں بڑا اچھا منظر نظر آیا, یہ کیا ہو رہا ہے. دیکھا کیا کہ ایک کتا ہے اور وہ بیٹھ کے اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اور وہ شخص سامنے بیٹھ کے, وہ نگرو تھا, افریقن غلام, اور وہ روٹی کھا رہا تھا. وہ ایک روٹی کا لقمہ خود کے منہ میں ڈالتا, پھر ایک روٹی کا لقمہ کے کتے کو دیتا, پھر ایک روٹی کا لقمہ خود کھاتا, پھر وہی روٹی کا ٹکڑا لقمہ کتے کے سامنے کر دیتا, پھر وہی روٹی کا لقمہ ادھر ڈالتا, اور پھر اس کو کیا کرتا, وہ اس طریقے سے کتے کو کھلاتا. اس طریقے سے پوری روٹی اس نے ختم کی. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ غلام ہے اور ایک ہی روٹی اس کے پاس ہے, اور اس میں سے بھی آدھی روٹی بھی اس نے نہیں کھائی ہے, سمجھ لو. وہ ایک نوالا برابری سے اس کو کھلا رہا ہے یہ. تو آپ اس کے قریب گئے, جب روٹی کھا چکا ہوا تو اس کے قریب گئے, کہا تم کون ہو؟ کہا غلام ہو. کہا تم نے پوری روٹی کیوں نہیں کھائی؟ پھر اس کے بعد تو آپ پاس روٹی نہیں تھی, اور آدھی روٹی میں کیا پیٹ بھرا ہوگا. غلام نے کیا کہا, حضور وہ سامنے بیٹھا تھا, وہ کتا سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا, اور مجھے شرم آئی کہ میں کھاؤں اور وہ نہ کھائے, وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا, اسی لیے میں نے اس کو برابر ایک ایک لقمہ اس کو بھی کھلاتا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بات حضرت امام مجتبی حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر پسند آئی اس غلام کی بات, کی کہا تو کس کا غلام ہے؟ کہا عوان بن عثمان کا. کیا کہا؟ عوان بن عثمان کا غلام ہو. کہا تو یہیں بیٹھے رہنا, تجھے خدا کی قسم دے کر جا رہا ہوں, تو یہیں رہنا, یہاں سے ہٹنا مت, میں بھی آیا. یہ کہہ کے اسے قسم دی اور کہا کہ تو یہیں بیٹھے رہنا, میں بھی آ رہا ہوں. فوراً گئے اور جا کے عوان بن عثمان کے پاس پہنچے جس کا وہ غلام تھا, اور سامنے باغ تھا. کہا کہ عوام وہ تیرا باغ کتنے کا ہے؟ کہا اتنے کا. باغ کی قیمت, باغ کو خریدا اور غلام جو ہے غلام کو بھی خریدا, اس غلام کو خریدا, خرید کے فوراً اس کے پاس میں آیا اور کہا کہ تو اب عوان بن عثمان کا غلام نہیں ہے. جلدی کھڑا ہو گیا, تو حضور میں اب آپ کا غلام ہوں. کہا نہیں, میں نے تجھے خریدا لیکن تجھے آزاد کر دیا. میں نے تجھے خریدا لیکن کیا کیا, تجھے آزاد کر دیا, اور یہ لے یہ تیرے یہ باغ, اس باغ کا تو مالک ہے, اب اچھے سے رہے, مجھے تیری ضرورت نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی یہ تو کس کی, یہ گھرانہ کہ علی بابا نبی نانا گھرانہ ہو تو ایسا ہو. کیا گھرانہ ہے, کیا انکساری ہے, کیا برداشت ہے. ایک مرتبہ آپ کے دور خلافت میں کوفہ میں ایک دیہاتی آیا, اور دیہاتی آ کر کیا کہنے لگا, وہ تو وہاں پر دور ہی غداروں کا چل رہا تھا, کوفہ تھا, غداری تھا, بھڑکا دیا جاتا تھا آپ کے خلاف لوگوں کو. تو وہ بھڑک کر باہر سے لوگ بنا سوچے سمجھے بھڑک جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں, سمجھتے نہیں ہیں کہ کون کیا ہے, اس کے خلاف ہی ہو جاتے ہیں فضول میں, دنیا داروں کے خلاف. تو وہ دیہاتی آیا, اور آتے سے اس نے کیا کیا, آپ اپنے دور خلافت کے ٹائم اپنے اس کے دروازے پر کھڑے تھے, تو یہ آیا اور آتے سے اس نے, اس دیہاتی نے آپ کو اور آپ کے والدین کو, آپ کے ماں باپ کو گالی گلوچ کرنا شروع کر دیا. برے الفاظ اپنے منہ سے نکالنے لگا, برا کہ آپ لوگ ایسی ہو ویسی ہو, حسن تم ایسے ہو, تمہارے ماں باپ ایسے ہیں, ایسا کر کے گالیاں بکنے لگا. اللہ اکبر. آپ خاموشی سے اس کو سنتے رہے, اور پھر کہا کیا بھوکے پیاسے ہو, کیا کہا, جواب کیا دیا. ریٹرن میں گالیاں نہیں دی, ریٹرن میں نہیں چلایا, ریٹرن میں اسے کوئی قید بھی نہیں کرائی, اس کی پوری باتیں سن لی. اور پھر کہتے ہیں کوئی پریشانی ہے, پریشان ہو, بھوکے پیاسے ہو, کیا چاہتے ہو, کیا ہو. پھر اور گالی بکنے لگا. آپ نے اپنے غلام سے کہا, غلام کو آواز لگائی اور کہا کہ ایک تشت میں نا چاندی بھر کے لے آؤ. کیا کہا, ایک تشت میں چاندی بھر کے لاؤ. غلام چاندی لے کر آیا, کہا اس کو دے دو. اس دیہاتی کو جو گالیاں پک رہا ہے اس کو تشت بھر کے چاندی دے رہے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں اے شخص ہم معذور ہیں, ہمارے پاس اتنا ہی ہے, اور بھی زیادہ ہوتا نا
تو اور بھی تجھے دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے اس دیہاتی نے آپ کا یہ حسن عمل دیکھا تو فوراً کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے. میں گواہی دیتا ہوں. اتنا ہونے کے بعد آپ کو برا نہیں لگتا؟ آپ کو بہت ستایا گیا, بہت پریشان کیا گیا, آپ کو قدم قدم پہ لوگوں نے تکلیفیں دی, پریشان کیا. جب دیکھو تب آپ کا سن ولادت جو ہے, آپ کی پیدائش جو ہے نا 15 رمضان کو ہوئی. آپ کی پیدائش کا ٹائم کیا ہے؟ 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں آپ دنیا میں تشریف لائے. والدین کا نام تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نورین عین ہیں, اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ کے شکم سے آپ پیدا ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور 3 ہجری 15 رمضان کو آپ دنیا میں آئے, یعنی یکم رمضان 625 عیسوی میں. یکم مارچ 15 رمضان, اور انگلش تاریخ کون سی تھی؟ 1 مارچ, 1 مارچ, اور کتنی 625 625 ہجری عیسوی. اور 670 جو ہجری ہوئی نا, 625 میں آپ آئے تھے, اور 670 میں کیا ہوا؟ آپ وصال ہوا آپ کا. وہ بھی کون سے؟ 28 صفر المظفر کو. 28 صفر المظفر آپ کی کیا ہے؟ وصال کی تاریخ ہے. وصال بھی جو ہوا یہ بہت تکلیف کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شکم پر چوما کرتے تھے, کیونکہ معلوم تھا زہر یہیں جانے والا ہے. آپ کو 7 مرتبہ زہر دیا گیا, بڑا شدید زہر دیا گیا. اور جب آپ کو زہر دیا جاتا, پھر آپ جب تڑپتے, تکلیف ہوتی, تو آپ فوراً رسول پاک اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبر اطہر پہ پہنچ جاتے, اور آپ کے قبر اطہر سے لپٹ جاتے تکلیف میں, اور پھر تڑپتے آپ, وہ قبر اطہر کی مٹی آپ کے چہرے کو لگتی, پھر اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے دیتا. پھر دشمنوں نے الگ الگ چالیں چلی, پھر دوسری جگہ سے آپ کو زہر دیے گیا. پھر ایک جو نابینا تھا خارجی, اس نے اپنے اسٹک کے اندر زہر, بہت ہی خطرناک زہر بھرا, اور خطرناک زہر بھر کے وہ آپ سے ملنے کے بہانے آیا, اور آپ کے ادب کا حال یہ تھا کہ آپ سب سے کھڑے ہو کر مل لیتے. یہ اچھوں کی نشانی ہوتی ہے کہ اچھے جو ہوتے ہیں نا وہ اچھی طریقے سے بات بھی کرتے ہیں اور اچھی اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں. جیسے آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے, اس نے اپنی اسٹیک کو آپ کے پیر میں گھسا دیا, تو زہر پورا چلے گیا. اس سے آپ کے زہر کے اندر پورا, آپ کے جسم میں پورا زہر چلے گیا. پھر بھی آپ پھر شفا مل گئی, پھر بچ گئے. آپ کی ران میں پھر ایک اس نے وہ مارا, ایک کسی نے, آپ گھوڑے سے سفر کر رہے تھے, تو وہاں اتنا شدید خنجر اس نے زہر میں ڈبا کے لایا تھا, اور وہ جو آپ کے ران میں لگا تو پورے پیر کے اندر پورا زہر پھیل گیا. اللہ اکبر. تو ایسا زہر آپ کو بار بار دیا جاتے رہا. آپ کی بار جب 7ویں مرتبہ جو زہر ہوا نا, وہ پھر آپ نے سب سے ہاتھ سے کھانا پینا بند کر دیا تھا. لیکن پھر نہ جانے وہ کون تھی. اللہ اکبر. اب ہم نہیں بول سکتے, کیونکہ تصوف میں بزرگوں کا حکم یہ ہے کہ جس بات کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں بتایا, تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس بات کو ظاہر کرنے والے. ہم کو بھی بتانے کا حکم نہیں ہے کہ کون تھے. جب آپ کو شدید زہر, آپ کا کی ایک سراہی تھی, اس پہ سل کر کے ایک کپڑا وہ کر کے سل کر کے باندھ دیا جاتا تھا رات میں, اور آپ صرف اپنی بیٹی کے ہاتھ سے ہی کھانا کھاتے تھے. لیکن ہوا یہ کہ کسی وہ بنو امیہ نے کسی عورت کو خریدا, پھر ان کے پاس بھیجا, اور اس نے اس سراہی کے اندر کپڑا تو بندھا تھا, سل تھی, لیکن کپڑے کے اوپر سے زہر ڈال دیا, اور اس میں سے پھر وہ پانی میں چھن کے وہ زہر اس میں پانی میں پہنچ گیا. اور جیسے ہی آپ نے پیا تو اتنا زیادہ شدید زہر تھا کہ اگر اس کا ایک قطرہ, کہتے ہیں اگر پانی کے دریا میں ڈال دیا جائے تو ساری مچھلیاں مر جائیں, اتنا شدید زہر. وہ شدید زہر پھر آپ کو دے دیا گیا.
وہ شدید زہر کا اثر یہ ہوا کہ آپ کی اتڑیاں کٹ کٹ کر خون کی الٹیوں کے ساتھ باہر آنے لگی. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایسا زہر کی خون کی الٹیوں کے ساتھ پوری اتڑیاں آنے لگی. آپ کے بھائی، آپ کے چھوٹے بھائی، 1 ہی سال کا تو فرق تھا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی کے لیے تڑپ کر آئے. پوچھا میرے بھائی کس نے زہر دیا ہے؟ کہا کیا کرو گے؟ بدلہ لو گے؟ قتل کرو گے؟ کہاں قتل کروں گا. تو اتنا پیارا جواب دیا کہ اے میرے بھائی، اگر میں بتاؤں، شک کے بنا پہ تو بتاؤں گا کہ مجھے جس پر شک ہے اس کا نام لوں، تو اگر وہ نہیں ہے ویسا، اس نے نہیں کیا ہے، تو ایک بے قصور مارا جائے گا. اس لیے جس نے کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. حشر کے دن اللہ بدلہ لے لے گا. اللہ تعالیٰ حشر کے دن تو مالک یوم الدین ہے نا، وہ حشر کے دن کا مالک ہے. وہ ذرہ برابر نیکی کی ہوں گی اس کا بھی اجر ملے گا، اور ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا، کسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی کو زہر دیا ہوگا، کسی کو پریشان کیا ہوگا، کسی کو پہ بہتان لگائے ہوں گے، کسی کو الٹا سیدھا کہا ہوگا، وہ سارا اللہ تعالیٰ حشر کے دن سب کے سامنے حساب کرے گا. یہاں تک جانوروں سے تک حساب. ان کے لیے تو جنت جہنم نہیں ہے نا، لیکن جو بکری ہوں گی نا، بکری، کسی سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ والی بکری کو اگر سینگ سے تکلیف پہنچائی ہوگی، مارا ہوگا نا دنیا میں، اللہ تعالیٰ وہ بکریوں کو بھی اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. وہ بکری بھی آئے گی جس کے سینگ نہیں تھی، جس کو مار پڑی تھی، جو مظلوم تھی. اللہ تعالیٰ ان سینگ والی کے سینگ نکال کے اس جو بے سینگ والی تھی اس کو سینگ دے گا، اور اس کو حکم دے گا کہ تو اپنا بدلہ لے لے، کیونکہ میں مالک یوم الدین ہوں، حشر کے دن کا مالک ہوں. پھر وہ سینگ والی بکری، بنا سینگ والی بکری کو سینگ دے گا اللہ، اور وہ بنا وہ سینگ والی بکری کو پھر مارے گا جس نے اس کو دنیا میں تکلیف دی تھی، اور پھر ان کو دونوں کو مٹی کر دیا جائے گا. ان کے لیے کوئی جنت جہنم نہیں ہے، لیکن پھر بھی حساب تو ان کا بھی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم ڈریں کہ ہم کون ہیں، ہماری اوقات بھی ساتھ کیا ہے. چلتے پھرتے بھی ہم اگر غلطیاں کرتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کسی کی دل آزاری کرتے ہیں، کسی کو اگر زہر دیتے ہیں، کسی کو پریشان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، سب دیکھ رہا ہے، بہت قریب ہے. اور پورے ٹائم اللہ تعالیٰ نے 2 ویڈیوز بنا دیے ہیں، 2 کیمرے یہاں لگا دیے ہیں. یہ جو کرامن کاتبین جو ہے نا، ایک رائٹ سائڈ میں ایک لیفٹ سائڈ میں، یہ پورے ٹائم یہ ہمیں دکھتے نہیں ہیں، لیکن یہ دونوں نا کنٹینیو ہمارے ساتھ میں کیا کر رہے ہیں. ان کے پاس کیا ہے؟ کیمرے ہیں. اور ہم نیکی کرتے ہیں تو یہ رائٹ والا لکھ لیتا ہے، بدی کرتے ہیں تو لیفٹ والا لکھ لیتا ہے. اور لکھ کیا لیتا ہے؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ وہ پورے ویڈیو سیریز بن رہی ہے. حشر کے دن وہ لگا دی جائے گی باقاعدہ پکچرائز، پورا وہاں پہ بڑے بڑے اسکرینس ہوں گے، اس میں دکھ جائے گا ہم نے فلاں وقت میں کس کو تکلیف پہنچائی تھی. اور پھر ہمارے تو آزا خود ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہم نے ایسا کیا تھا، ہم نے وہ گناہ کیا تھا، ہم نے وہ گناہ کیا تھا، ہم نے وہ گناہ کیا تھا. اور پھر گناہوں کی سزائیں وہاں پہ مل جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہم وقت ڈرتے رہیں. ہم وقت ڈرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں تو معاف کر. ہمیں کوئی تکلیف دے دینا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ہم کسی کو تکلیف دیں تو بہت بڑی بات ہے. وہ بڑی بات یہ ہے کہ سزا، ہم مظلوم اگر ہیں اور مر گئے تو جنت میں جائیں گے، لیکن اب ظالم ہے نا، ظالم کے ساتھ اللہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ظالم کو پسند نہیں کرتا ہے، ظالم کی کوئی خیر نہیں ہے، ظالم کو ہمیشہ کے لیے جہنم ملنے والی ہے. آپ امام میوٹ کر لیں، اپنے مائک کو میوٹ کریں، سب خاموش رہیں. تو یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن سے محبت ایسی کہ ایک مرتبہ ایک اور واقعہ بتا کے بیان ختم کرتی ہوں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے. خطبہ شروع تھا. خطبے کے دوران تو امام اٹھ نہیں سکتے، اس ٹائم تو بالکل وہ ہوتا ہے، لیکن خطبے کے دوران دیکھا کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ننھے
اتنے ننھے، دونوں میں 1 ہی سال کا فرق تھا، اور اتنے ننھے کہ چھوٹے بچے جب چلتے ہیں تو لڑکھڑا کے کم عمری کی وجہ سے گرنے لگتے ہیں نا، تو دونوں لال لال جبے پہن کر، ماشاء اللہ کیا منظر ہوگا وہ، نانا ممبر پر ہے اور دونوں نواسے گرتے پڑتے، کیونکہ آپ کا گھر، آپ کا جو گھر تھا نا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کا دروازہ ہی مسجد نبوی میں کھلتا تھا. ان کا دروازہ کہاں کھلتا تھا؟ مسجد نبوی شریف میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ جس مسجد نبوی میں جانے کے لیے ہم ترستے ہیں، آپ کا تو گھر ہی وہاں پہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ دونوں شہزادے لڑکھڑاتے ہوئے کم عمری کے اس میں بالکل لال لال جبے پہن کر نانا حضور کے پاس پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، اور چلتے چلتے گر جا رہے تھے. اتنے چھوٹے تھے کہ چلتے چلتے گر جا رہے تھے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کتنی محبت، چاہتے تھے کسی غلام کو اشارہ کر دیتے کہ ان کو اٹھا کے لے آؤ، لیکن آپ ممبر چھوڑ کے، خطبہ چھوڑ کے اترے ممبر سے، اور اتر کے دونوں شہزادوں کو اپنے گود میں اٹھا کے لے کر آئے، اور پھر دونوں کو اپنے زانوں پر بٹھایا اور پھر خطبہ دیا. سبحان اللہ. ایسی محبت. اور پھر پیارے آقا فرماتے ہیں یہ میرے اہل بیت ہے. اس وقت نہیں، اس وقت تو آپ نے خطبہ دیا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی، اور جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ امام حسن کے بارے میں بھی جب آپ کا وصال ہوا نا، تو وصال کے وقت آپ نے اپنے والد، اپنے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین کو بلایا، کہا کہ بدلہ اللہ تعالیٰ لے لے گا، آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر کہا کہ میرے بھائی، میری تمنا ہے کہ مجھے اب میرے پاس وقت نہیں ہے، کوئی کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ لے، کیونکہ اس بار کا جو زہر دیا گیا بہت شدید ہے، برداشت کی حد ختم ہو گئی. تشت لائے جاتے اور تشت بھر بھر کے آپ خون کی قے کرتے، پھر باہر ڈالا جاتا، پھر تشت بھر بھر کے خون کی قے پہ قے ہوتی. اللہ اکبر. اتڑیاں کٹ کٹ کے نکل رہی تھی. اللہ اکبر. اس قدر تکلیف اٹھائی. اور پھر جب آپ کا وصال کے پہلے آپ نے وصیت کی کہ ایسا کرنا کہ مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفن کرنا. لیکن اے حسین سنو، اگر اس میں کوئی فتنہ نہ ہو تو، اور وہ بھی نانی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، ام المومنین سے اجازت لے لینا. اگر وہ اجازت دے، ان کو حجرہ ہے نا ام المومنین کا، تو اجازت دے دے تو مجھے میرے نانا کے بغل میں، میرے نانا کے پہلو میں دفن کرنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب وصال ہو گیا تو حضرت امام حسین نے اپنی نانی حضرت جناب سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اجازت مانگی، تو کہا کہ بیٹے یہ آپ ہی کا گھر ہے، مجھ سے اجازت کیوں لیتے ہو؟ آپ کے نانا ہے، آپ کے نانا کے پاس میں انہیں دفن کرنا ہے تو بالکل کر سکتے ہو، میری اجازت کی کوئی وہ نہیں، میری اجازت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے ہی وہاں پر جنازہ لایا گیا تو بنو امیہ نے وہاں پھر فتنہ فساد کر دیا. انہوں نے کہا تھا کہ یا تو مجھے وہاں دفن کرنا، یا اگر فساد ہو تو پھر مجھے عام لوگوں کے قبرستان میں میری امی کے پاس میں پھر دفن کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دو ان کی وصیت تھی. یہ فتنہ پسند نہیں کرتے تھے، صلح اس لیے کی تھی، اور اسلام میں کہیں فتنہ نہیں ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صلح حدیبیہ میں آپ نے صلح کی تھی نا، احرام باندھ کے آئے تھے، لیکن مکے والوں نے ستایا تو آپ نے صلح کر لی. صلح کا حکم اللہ تعالیٰ نے بھی دیا ہے قرآن پاک میں کہ تم صلح کر لو. صلح اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور اسلام میں کہیں بھی دہشت گردی نہیں ہے، کہیں بھی آتنکواد نہیں ہے، اسلام میں کہیں بھی زور و جبر نہیں ہے. اسلام میں تو ایک ایسا محبت والا یہ مذہب ہے کہ جو سب طرف امن امان سکھاتا ہے، ہر کسی کو جیو اور جینے دو سکھاتا ہے. اور حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت نے کبھی بھی کوئی بھی غزوہ، کوئی بھی جنگ، اسلام میں جتنی جنگیں ہوئی ہے، جو غزوہ بدر ہوا، احد ہوا، خندق ہوا، جتنی بھی جنگیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی ہے، وہ سب کے سب ڈیفینس میں لڑی ہے، اپنے بچاؤ میں لڑی ہے. خود ہو کے حملہ کبھی نہیں کیا، کبھی خود ہو کے حملہ نہیں کیا. میرے آقا کی نوازے وہ کیسے کرتے؟ تو آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ دیکھو مرنے کے میرے جنازے کے بعد یہ کرنا، میرا جنازہ لے جا کے وہاں رکھ دینا، اگر آسانی سے ہو جائے تو وہاں دفن کرنا، اور اگر آسانی سے نہ ہو تو پھر مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب یہ والی بات ہوئی اور جیسے جنازہ پہنچا تو پھر وہیں بنو امیہ کے لوگ آ گئے اور کہا کہ ہم وہاں پر دفن نہیں کرنے دیں گے. اللہ اکبر. جیسے انہی کا تھا. اللہ اکبر.
پھر تلواریں نکل گئی اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچاؤ کیا اور کہا کہ دیکھو جو ان کی دوسری وصیت ہے نا اسی پہ عمل کیا جائے، اور وہاں جا کے مسلمانوں کے عام قبرستان میں جناب سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں، اپنی امی کے پہلو میں انہیں دفن کیا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں جا کے آپ کو دفن کیا. اور کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دور دور تک بقیع پاک میں ایک سوئی کے برابر جگہ نہیں تھی، اتنے لوگ آپ کے بیت میں آئے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبرستان میں اتنے لوگ تھے. اور پھر اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی زبان سے نکلا کہ میں نے اپنے آقا مصطفیٰ جان رحمت کو کی زبان سے سنا تھا کہ جو حسن کو دوست بنائے وہ میرا دوست ہے. حسن سے جو محبت کرے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے. امام حسن حسین میرے پھول ہیں. جب ننھے سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تولد ہوئے نا، دنیا میں آئے، تو حضور پاک مصطفیٰ جان رحمت نے آپ کا نام حسن رکھا. آپ کے والد نے آپ کا نام حرب رکھا تھا. کہا کہ مجھے دو. پھر کہا کہ کیا نام رکھا ہے؟ تو بولے حرب. نہیں، جبریل امین نام لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے نام آیا حسن. حسن یعنی اچھا، حسن یعنی اچھا. اور یہ نام حضور پاک نے دیا. پھر اپنے زبان مبارک اپنے نواسے کے منہ میں ڈالی. آپ نے وہ لعاب دہن چوسا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور پاک کے زبان کا کو آپ نے چوسا. اور پھر آپ اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر کبھی آپ جناب سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک سے کاشانے کے سامنے سے گزرتے اور اگر کبھی رونے کی آواز آتی تو آپ تڑپ جاتے اور ارشاد فرماتے، اپنی بیٹی کو آواز لگاتے، فاطمہ ان کو نہ رلایا کرو، جب یہ روتے ہیں ہمارے دل میں درد ہوتا ہے، یہاں لگتا ہے، یہاں تکلیف ہوتی ہے، انہیں نہ رلایا کرو. پھر گود میں آتے، جب بھی وقت ملتا آپ آتے، انہیں پیار کرتے اور پھر سونگتے. تو سونگتے تو پھر پوچھتے کہ آپ سونگتے کیوں ہیں؟ چومتے تو ہو لیکن سونگتے کیوں ہیں؟ فرماتے یہ جنت کے پھول ہے، یہ جنت کے پھول ہے اور جنت کی خوشبو مجھے ان میں سے آتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانے. آپ کی بات کیا نرالی کیا آپ نے جو کیا. پھر اپنے بیٹوں کو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں، آپ کے بیٹے، ان کو بھی آپ نے وہی دیا تھا کہ اب اپنے چچا کا ساتھ نہیں چھوڑنا. چچا پہ بات آئے تو پہلے اپنی جان پیش کرنا. یہ کس قدر، یہ تو اونچے خاندان کی ہی بات ہے، یہ رسول اللہ کے خاندان کی بات ہے کہ آپ نے اس قدر مظالم برداشت کیے، ظلم برداشت کیے، لیکن اف نہیں کیا اور خاموش رہے. آپ کے سامنے آپ کے والدین کو گالی دی جاتی، جس ٹائم آپ کو زہر کا اثر ہوا کہا کہ مجھے کھلے میدان میں لے چلو. پھر آسمان کی جانب دیکھ کر کہا کہ اے اللہ میں نے بہت ظلم برداشت کیے، میں اپنی جان تجھے دیتا ہوں. اے کریم میں نے کبھی کسی کو تنگ کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن تیرے ان بندوں نے، میرے نانا کے ان امتیوں نے مجھے بہت تکلیفیں دی، لیکن میں ان سے کچھ بدلہ نہیں چاہتا. اور اس طریقے سے آپ نے اپنی تکلیف اللہ کی سامنے، اللہ کی بارگاہ میں ظاہر کی. تو یہ مظالم، یہ سب جو برداشت ہوئے کہ ان کا نام لوگ یاد سے، جو ہم اولیاء اللہ کے تو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کی عرس مناتے ہیں، نیاز کرتے ہیں. یہ تو اہل بیت اطہار ہے کہ جن کے بارے میں حضور پاک نے فرما دیا کہ میرے اہل بیت جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری نسلوں در نسلوں کو اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ کے اللہ کی عزت، اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا، اللہ کے رسول سے محبت اور اللہ کے رسول کے اہل بیت اطہار میں مر مٹنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا بنا دے. اور ان کا دامن جس نے پکڑ لیا، آقا نے فرما دیا میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن حکیم اور ایک میری اہل بیت اطہار. ان دونوں کو مضبوطی سے جس نے تھامے رکھا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دامن مصطفیٰ ہمارے ہاتھوں میں ہو اور اہل بیت اطہار اور چادر تطہیر میں اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جناب سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنیزوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرما لے. وما علینا الا البلاغ. اس بیان میں جانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالن پاک کے صدقے میں مجھ کو نگار کو معاف کر دے. آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگبرا لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے، حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.